بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں علماء کی کثرت ہے اور مفتی حضرات کی بھی کثرت ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو ہمارے معاشرے میں علماء اور مفتی ہیں، ہمارے ائمہ کرام نے اور قرآن شریف نے جو قواعد اور ضوابط طے کیے ہیں کہ کن اشخاص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کن سے دین کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اور کن حضرات سے دین کے متعلق دریافت کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم اپنے ائمہ کرام کی رائے لیں گے اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن شریف اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ میں پیش کروں گا سب سے پہلے سورہ نمل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، نرم نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی کبھار اگر مناظرے کی ہی نوبت آ جائے، جادلہم، ان سے جدل کرو۔ جنگ و جدل کا آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، یہ جدل وہی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کبھی اس طریقے کے معاملات بھی ہو جائیں کہ جدل کرنا پڑ جائے تو بھی باللتی ہی احسن، تو معروف طریقے سے میٹھی بات کرنی ہے، نصیحت کے انداز میں سمجھانا ہے، جنگ نہیں کرنی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے علماء کرام، خصوصی طور پہ جو شیعہ حضرات ہیں اور جو بریلوی حضرات ہیں، وہ کس قدر اس مقدس منصب کی توہین کرتے ہیں، جو ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے یہ سب و شتم کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئیے کہ امام، ہمارے ائمہ کرام جو اربع ائمہ ہیں، ائمہ امام کی جمع، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے 4 اسلوب بیان کیے ہیں، 4 نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ کون سا شخص ہے جس سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا شخص وہ جو کہ جھوٹ بولتا ہو، جھوٹی احادیث بیان کرتا ہو۔ دوسرا شخص وہ جو کہ بے وقوف اور کم عقل ہو۔ پھر وہ جو بدعتی ہو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو۔ چوتھا شخص وہ کہ جو جھوٹی احادیث بیان کرتا ہو۔ ان 4 لیولز کے اوپر آپ اپنے تمام علماء کو پرکھ لیں، آپ کو صحیح عالم ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ 99.9% بریلوی علماء جھوٹ اور خرافات بکتے ہیں، جھوٹی احادیث سناتے ہیں۔ الیاس قادری کے متعلق تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنی بڑی جماعت کا امیر جھوٹ بولتا ہے۔ شیعہ حضرات کی کہانیاں، کارنامے، ان کی بے سروپا کہانیاں وہ تو آپ کے سامنے ہیں ہی۔ تو خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر 125 اس میں اللہ تعالیٰ نے دائی کی خصوصیات بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ایک دائی، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ دائی کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، دائی کو گرے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دائی جو ہے اس کو وہ مشتعل نہیں ہوتا، وہ نصیحت بھرے انداز میں ہی بات کرے گا۔ اور دوسری چیز جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کے سامنے اقوال بیان کی ہیں، ان کے متعلق ان اقوال کو سامنے رکھ کے
آپ اپنے ہر عالم کو پرکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا عالم ہے جس کے ساتھ میں جا کے بات کر سکتا ہوں. یاد رہے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے بڑے سناتے ہیں. تو لطیفے سنانا بذات خود ایک جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے افاقہ ہوا ہوگا اور آپ ان اصول اور معیارات کو سامنے رکھ کے اپنے علماء کرام کو جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو مفتی اور جو علماء ہیں وہ کتنے پانی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.